سری لنکا کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے 5 ایسی بڑی تبدیلیاں جو کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے ضروری ہیں۔ آخرکار وہ 5 ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جن کو سری لنکا کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا جانا چاہیے؟ آخرکار وہ 5 پلیئر کون سے ہیں، مکمل تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ملتی رہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سین سپورٹس۔ دوستو، آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے چلیں کہ اب پاکستان کا اگلا ون ڈے فارمیٹ میں بڑا امتحان سری لنکا کے خلاف ہوگا، جہاں پر پاکستان نے سری لنکا کا ٹور کرنا ہے، جہاں پر دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلی جانی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم بابر اعظم کی کپتانی میں ایک اچھی سمت میں جا رہی ہے اور پاکستانی ٹیم کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ لیکن اگر یہ والے 5 کھلاڑی بھی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ہو جائیں تو پھر پاکستانی ٹیم اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگر ان 5 کھلاڑیوں کی بات کریں جن کو سری لنکا کے خلاف ہونے والے 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ضرور کرنا چاہیے، ان 5 کھلاڑیوں میں جو پہلا نام آتا ہے وہ نام آتا ہے حیدر علی کا۔ حیدر علی کو بھی پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ حیدر علی ون ڈے فارمیٹ کے ایک بہترین کھلاڑی ہیں، لیکن حیدر علی کو اچھی طرح سے پاکستان کی ٹیم میں موقع نہیں دیا گیا۔ حیدر علی کو دوبارہ ضرور آزمانا چاہیے۔ جو دوسری بڑی تبدیلی ہے وہ نام آتا ہے شان مسعود کا۔ شان مسعود جو کہ ون ڈے فارمیٹ کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ اور T20 میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شان مسعود کو بھی پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے۔ جو تیسری بڑی تبدیلی ہے وہ نام آتا ہے کامران غلام کا۔ کامران غلام بھی ایک بہترین اور ڈومیسٹک پرفارمر ہیں۔ کامران غلام جس نے پاکستان سپر لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کامران غلام کو بھی پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لینا چاہیے۔ جو چوتھی بڑی تبدیلی ہے وہ نام آتے پاکستان کے بہترین آل راؤنڈر فہیم اشرف کا۔ فہیم اشرف کو بھی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ دوستو، جو 5ویں بڑی تبدیلی ہے وہ نام آتے پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کا۔ سرفراز احمد کو بھی دوبارہ سے محمد حارث کی جگہ پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سرفراز احمد مڈل آرڈر کے ایک بہترین پلیئرز ہیں۔ تو دوستو، پھر آپ خیال میں کیا ان 5 کھلاڑیوں کو سری لنکا کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لینا چاہیے یا پھر نہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔